بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رات گئے تک دنیا بھر کے مبصرین، خود امریکی اخبارات اور بڑے چینل یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے دستبرداری کا اعلان کریں گے۔ آج صبح کے تمام پاکستانی اخبارات کی سرخیاں چنانچہ یہی ہیں، لیکن اس وقت جب پاکستان میں صبح طلوع ہو رہی تھی اور امریکہ میں رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے ایران کے خلاف۔ امریکہ کے آزاد مبصرین چیخ رہے ہیں کہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ 17,000 چھاپہ مار کوئی وقتی کامیابی حاصل بھی کر لیں تو اس کامیابی کی قیمت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کچھ لاشیں واپس جائیں گی، اور امریکی کتنی لاشیں برداشت کر سکتے ہیں؟ امریکی رائے عامہ جنگ کے خلاف ہے۔ برطانیہ کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی امریکہ کی مدد سے انکار کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق اڑایا ہے، ایسی طعنہ زنی کی کہ سننے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ نیٹو ممالک بالخصوص برطانیہ کو انہوں نے تمسخر اور طعنہ دینے کے انداز میں کہا، جاؤ اور آبنائے ہرمز کھولو اور وہاں سے تیل لے لو، ورنہ ہم سے خریدنا پڑے گا۔ کینیڈا اپنے برآمدات چین کے لیے بڑھائے گا اور چین سے خریداری کرے گا۔ افریقہ اور ایشیا کے بعد چین یورپ میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ غور و فکر میں مصروف چینی قیادت ایران کی مدد کر رہی ہے، اس سے تیل خریدتی ہے۔ صدر پوٹن کی طرح شی جن پنگ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ذرائع مواصلات بھی ایران کو وہ قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، لیکن وہ کسی پہل کاری کے لیے تیار نہیں، مذاکرات کے لیے، کسی اقدام کے لیے خود سے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھے جانے والے جرائد میں سے ایک اکانومسٹ نے چین کے قدیم جنگی مدبر زنگ زو کا مقولہ صفحہ اول پر شائع کیا ہے، دشمن اگر غلطی کر رہا ہو تو اسے روکو نہیں، غلطی کرنے دو۔ چینی چاہتے ہیں کہ کہ ایران امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام بن جائے۔ حکمت عملی کی حد تک سنگزو کو تاریخ کا عظیم ترین جنرل مانا جاتا ہے۔ چین، روس، حتیٰ کہ شمالی کوریا کا نیم پاگل ڈکٹیٹر مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا میں حال ہی میں نافذ ہونے والے قانون کے مطابق اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پیوٹن بہت پہلے یہ موقف اپنا چکے کہ اسلامی فوبیا کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان سے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات میں انہوں نے کہا تھا، میں نے 3,000 مسجدیں تعمیر کی، مسلمان ریاست داغستان اور چیچنیا کو داخلی خود مختاری دی، چیچنیا کے صدر کی خان صاحب سے ملاقات کرائی، جس کے لیے چیچن صدر خود بھی بے تاب تھے۔ چین ایران کا ایسا حلیف ہے کہ ایرانیوں نے آبنائے حرمت سے گزرنے کے لیے جو فیس وصول کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی ادائیگی چینی یوان میں ہوگی۔ دنیا ظاہر ہے یک قطبی نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسی مفروضے پر فیصلے صادر کر رہے ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، حلقہ مشاورت ان کا محدود ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد بروئے کار آنے والے عالمی نظام کے خطوط خود امریکیوں نے مرتب کیے تھے، جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا، جسے اقوام متحدہ کے منشور میں سمایا گیا کہ ریاستوں کی سرحدیں مقدس ہیں۔ عراق پر حملے کے لیے اسی لیے اقوام متحدہ نے امریکہ کی تائید کی تھی کہ صدام حسین نے کویت کی سرحدیں پامال کی ہیں۔ افغانستان میں کارروائی کے لیے نیٹو ممالک کی صرف تائید نہیں بلکہ شرکت بھی لازم سمجھی گئی۔ اس عالمی نظام کے بخیے خود ٹرمپ نے ادھیڑ دیے ہیں۔ وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا، کینیڈا سے مطالبہ کیا کہ خود کو امریکہ میں ضم کر دے، ڈنمارک سے کہا کہ وہ گرین لینڈ اور امریکہ کے حوالے کر دے۔ اب وہ ایرانی تیل پر قبضے کے خواہش مند ہیں، جہاں پہم شکستوں سے انہیں واسطہ ہے۔ ایران کے نواح میں 17,000 چھاپہ مار اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ امریکی میرینز فیصلہ کن جنگ کے لیے نہیں اتارے جا سکتے۔ اس کی نوعیت وہی ہے جو پاکستان میں SSG کی ہے، قبضہ کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے دوسری فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایرانی جزائر پر وقتی طور پر قبضہ ہو بھی جائے تو اسے برقرار کیسے رکھا جائے گا؟ ایرانی کہتے ہیں امریکی فوجیوں کو شارک مچھلیاں کھائیں گی۔ اگر امریکیوں نے ایران کے بجلی گھر تباہ کیے جس کی دھمکی دی ہے، تو جواب میں عرب ممالک کے بجلی گھر ایران تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ صورتحال کا سب سے بہتر ادراک چینی قیادت نے کیا ہے، جس کے پشت پر چین اور روس کھڑے ہیں معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں وہ وقتی اور عارضی ہے۔ اسرائیل حملے جاری رکھے گا، بعد ازاں امریکہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے حیرت سے سوال کیا ہے کہ جنگ سے اب کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟
انہوں نے کہا ہم لوگ جنگ کا حصہ نہیں لیکن ہمیں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ انہیں کو کیا، عرب ممالک بھی مصیبت میں ہیں، وہ تیل برآمد نہیں کر سکتے، بھارت میں کمرشل سلنڈر تو دستیاب تھے ہی نہیں، ریسٹورنٹ بند پڑے ہیں، اب گھریلو صارفین بھی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ عرب ممالک ایران کو کمزور تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس قیمت پر نہیں کہ جنگ میں شدت پیدا ہوتی رہے اور خود ان کی اپنی معیشتیں برباد ہو جائیں۔ ایران ایک بڑا ملک ہے، عراق سے 4 گنا، پاکستان سے 2 گنا سے بھی قدرے زیادہ وسیع رقبہ، پہاڑی علاقے، صحرا، پہاڑی علاقے اور صحرا، وسیع صحرا، دنیا کے گرم ترین صحراؤں میں سے، جس سے گزرنا ہی مشکل ہے، بلوچستان کی طرح، لیکن بلوچستان سے بھی زیادہ دشوار گزار۔ فرق یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی بڑے شہر نہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں سابق امریکی جنرل شامل، ماہرین کہتے ہیں اور ان ماہرین میں سابق امریکی جنرل شامل ہیں کہ ایران میں قبضے کے لیے 10 لاکھ فوج درکار ہوگی، خود ایران کی فوج بھی اتنی ہے اور تربیت یافتہ شہری اس کے سوا ہے، اس لیے امریکہ نے اپنی فوج بھیجنے سے اسرائیل نے اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، وہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، ان کے بہت سے فوجی گھروں میں بیٹھے ہیں اور رضاکار شہریوں کی بڑی تعداد نے تربیت یافتہ رضاکاروں نے شرکت سے انکار کر دیا۔ بمباری سے ایران میں تباہی تو بہت آئے گی، پہلے ہی آئی ہے، مزید آئے گی، لیکن ایرانی قیادت اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی تعمیر نو کر سکیں گے اور ویتنام سے زیادہ تیزی کے ساتھ۔ عرب کیا کریں گے؟ خاص طور پر وہ عرب ممالک جن کا انحصار تیل کی فروخت، سیاحت یا غیر ملکی سرمایہ کاری پہ ہے، جیسے متحدہ عرب امارات۔ اور بے یقینی کے عالم میں سرمایہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں سرمایہ کار کو زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات سے دنیا بھر کی معیشتوں کو نقصان پہنچے گا، پیداوار ہر کہیں کم ہو جائے گی، دنیا کا 30% یوریا کھاد دنیا کی 30% یوریا کھاد تیل اور گیس والے عرب ممالک میں بنتی ہے۔ ابھی سے دنیا اسی کمی کا شکار ہے، زراعت پر، دنیا بھر کی زراعت پر جس کے ہولناک اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان میں ابھی سے یوریا کی کمی ہے، بھارت کا تو سارا انحصار ہی درآمدی گیس پر ہے۔ چین کا بھی جو اپنی ضروریات کا محض 1/3 تیل پیدا کرتا ہے، چین کے پاس تیل کے ذخائر 6 ہفتے کے لیے ہمیشہ ہوتے ہیں، اسے تیل کی فراہمی اب بھی جاری ہے، 40% ایران، 28% روس اور باقی عرب ممالک سے۔ وہ یہ زخم سہ سکتے ہیں، بھارت نہیں سہ سکتا۔ نریندر مودی اتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں۔ ایران کے ساتھ ان کے بھرپور مراسم تھے، چابہار کی بندرگاہ عملاً بھارت کے حوالے کر دی گئی تھی تاکہ وہ اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یورپ سے تجارت بڑھا سکے۔ اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت ایرانی اور عرب ممالک میں ان کے خلاف رد عمل پیدا کرے گی۔ بھارتی مبصر حیران ہیں کہ اگر عرب ممالک سے بھارتیوں کو واپس بھیج دیا گیا تو $40 ارب سالانہ کی ترسیلات زر کا کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا دیوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ قدرت نے بہت سے لوگوں اور بہت سے حقائق کو آشکار کرنے کے جیسے فیصلہ کر لیا ہے۔ ششی تھرور کو بڑا مدبر سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے نریندر مودی کو پاکستان پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا اور یہ کہا ان سے اورنگزیب عالمگیر کا بدلہ لو۔ کیسی ہمکانہ بات ہے! اورنگزیب کیا لاہور، کراچی، کوئٹہ یا اسلام آباد کا شہری تھا؟ اب بولتے یہ بات ہی نادرست ہے کہ انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، انہوں نے تو مندروں کو بالکل اسی طرح زرعی زمینوں کے عطیات دیے جیسے مسلم اوقاف کو۔ اس کی فوج میں ہندو جنرل موجود تھے اور دوسری اہم سرکاری مناصب پر بھی۔ پاکستان پر حملے سے بھارت کو کیا ملا؟ 10 مئی 2025 کو دنیا نے دیکھا جب پرندوں کے رہے بھارتی جہاز گرے اور بجلی گھر بند کر دیے گئے۔ چینی اس لیے بھی آسودہ ہیں کہ ان کے خیال میں تنہا پاکستان ہی بھارت سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان کو برتری حاصل ہے، جس کی فضائیہ کے سربراہ ظہیر بابر سندھی نے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق فضائیہ کو ڈھال دیا ہے۔ پاکستانی پائلٹ ویسے بھی دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں، تربیت کے مزید مراحل سے گزرنے کے بعد، اس جدید کاری کے بعد، ماڈرنائزیشن کے بعد، وہ اور بھی تباہ کن قوت بن چکے۔ ایرانی قوم کو وہی برتری حاصل ہے جو کسی بھی نظریاتی گروہ کو ہوتی ہے، جیسے ویتنامیوں کو تھی، اور اس سے کہیں بڑھ کر ان ترکوں کو جن کے بارے میں پروٹسٹنٹ مذہب کے بانی نے کہا تھا ترکوں سے لڑنا خدا سے لڑنے کے مترادف ہے۔ خیر، اس کی بہترین مثال تو قرون اوسطی قرون اولیٰ کا مسلمان ہیں
جنگ یرموک سے پہلے رومیوں نے مسلمانوں کو پیشکش کی کہ خون بہانے اور جنگ کرنے کے بجائے وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنا ان کا خیال یہ تھا وہ مال غنیمت کے لیے نکلے ہیں. اقبال نے اس نقطہ کو واضح کیا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود ہم، جتنا سونا چاندی انہیں چاہیے وہ دے سکتے ہیں. جواب میں جناب خالد بن ولید نے لکھا، کالے سانڈیوں پر سوار میرے ساتھ وہ سوار آتے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی. جنگ یرموک سے روم کے زوال کا آغاز ہوا. مٹتے مٹتے ایک چھوٹی سی حکومت رہ گئی. سینکڑوں برس سے مفکر اور مورخ اس کے زوال کے اسباب پر لکھ رہے ہیں. انسانی ذہانت مدد نہیں کرتی جب وہ توازن کھو دیتی ہے، جب وہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتی ہے. ابن خلدون نے کہا تھا، ظلم بڑھتا ہے تو سلطنت مٹ جایا کرتی ہے. وسطی ایشیا کے مسلمان کمانڈر نے جناب عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ اپنے دفاع کے لیے انہیں مزید فوج درکار ہے، انہیں گھراؤ کا اندیشہ ہے. آپ نے اس کے پیغمبر کو جوابی خط میں لکھا، اپنی حکومت کو عدل سے مستحکم کرو. برطانوی انٹیلیجنس کا تجزیہ یہ ہے، انٹیلیجنس اداروں کا، کہ نظریے کے بل پر متحرک لوگ بالآخر غالب آتے ہیں. اسی تجزیے کی بنیاد پر اس جنگ میں شرکت سے گریزاں ہیں. مصطفیٰ کمال اتاترک کے مقابل گیلی پولی کے مارکے اور نہر سویز کی جنگیں انہیں یاد ہوں گی. عالمی طاقتیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں. 1936 میں برطانوی ادارے یہ جان چکے تھے کہ مقبوضات پر اقتدار برقرار رکھنے کے اخراجات آمدن سے بڑھ جائیں گے. یہ فیصلہ کن مرحلہ 3 برس کے بعد آیا جب دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی. عالمی طاقتیں جب اپنا دامن پھیلا لیتی ہیں تو تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے. قومیں جب ایسے لیڈر چنتی ہیں جو جذبات سے مغلوب ہوں اور تعصبات کو ابھاریں تو اپنی تباہی کا سامان کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب ایک المیہ ہے، اور نریندر مودی کا بھی. نریندر مودی پاکستان کو ترنے والا سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی، علیحدگی پسندوں کی حمایت اور ان سیاسی لیڈروں کو رام کر کے جو علاقوں میں بھارتی غلبے کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کشمیر اور لداخ کو وفاق کا حصہ بنایا اور امت شاہ نے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی دھمکی دی. پاکستان کو معلوم تھا کہ 700 افراد پر مشتمل ایک ایسی گوریلا فوج بھارت تیار کرنا چاہتا ہے جو گلگت بلتستان میں دہشت گردی کا ارتکاب کرے گی. پاکستان میں چینیوں پر حملے کیے گئے تاکہ سی پیک اور گوادر کے فروغ کو روکا جا سکے. انہیں منہ کی کھانا پڑی. اب جب وہ پاکستان کو سبق سکھانے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندور 2 بھی ہوگا تو خود بھارتی مبصر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. امریکہ ایران میں اپنی جنگ ہار چکا ہے. امریکی فوجی کسی ہموار سرزمین نہیں بلکہ ایک دلدل میں اتریں گے. لاشیں واپس گئیں تو امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صف ماتم بچھے گی. فرض کیجئے امریکہ ایران پر قبضہ کر ہی لیتا ہے تو اسے برقرار کیسے رکھے گا؟ اول تو قبضہ کرنا مشکل ہے، لیکن قبضہ کر لے تو برقرار کیسے رکھے گا؟ ایرانی فوج پاسداران انقلاب اور تربیت یافتہ شہری چھاپہ مار جنگ لڑیں گے. 46 برس پہلے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز برطانیہ نے جب افغانستان کی جنگ جاری تھی اور بھارت پاکستان پر حملے کے لیے پل توڑ رہا تھا تو اپنے ایک تجزیے میں کہا تھا کہ اگر پاکستانی فوج خدا نخواستہ شکست بھی کھا جائے تو وہ ایک چھاپہ مار جنگ میں فورس میں تبدیل ہو جائے گی اور پاکستان پر قبضہ، پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی اور پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہوگی جو بھارت فراہم ہی نہیں کر سکتا. داغستان اور آذربائیجان کے بعد عراق سے بڑے پیمانے پر مالی امداد ایران پہنچ رہی ہے. 12-13 برس کا ایک لڑکا اپنی بائیسیکل لے کر آیا اور امدادی کیمپ میں جمع کرا دی. اسے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جہاد کے لیے، ایران کی فتح اور امریکہ کی شکست کے لیے. میں تو خود جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن فی الحال یہی کر سکتا ہوں. عراقی عوام کے مطالبے پر آیت اللہ سیستانی نے ایران کی مدد کا اعلان کر دیا اور اسے جہاد قرار دیا. وہ غیر معمولی اخلاقی عظمت کے امین سمجھے جاتے ہیں. مدتوں پہلے جب پوپ عراق کے دورے پر گئے اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا تشریف لائیے. انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جواب یہ ملے گا. پوپ کو ایک تنگ گلی میں ان کے چھوٹے سے مکان میں جانا پڑا. وزیر خارجہ عباس عراق سے بڑے متحمل مزاج سمجھے جاتے ہیں
لیکن ایک دن وہ یہ کہتے ہوئے رو دیے، میرے سب ساتھی چلے گئے، میں کیوں زندہ ہوں، میرے نصیب میں شہادت کیوں نہ لکھی گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 11% شیعہ آبادی ہے جو ایران کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ہے، وہ ایران کی حمایت میں پرجوش ہے، لہذا پاکستان ایران کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ ایک بڑی حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ سنی اکثریت بھی ایران کی حامی ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا 82%۔ یہ ایک عالمی ادارے جیو پول کا سروے ہے جو ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ابھرتے ہوئے ممالک میں ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ صدر شی جن پنگ کے ایما پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو صحیح، لیکن نتیجہ خیز ابھی نہیں ہوئے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ چینی چاہتے ہیں تعلقات معمول پر آئیں، ترخم اور چمن کے راستے کھول دیے جائیں تاکہ زمینی راستے سے ساز و سامان افغانستان جا سکے۔ افغان حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر اس مطالبے کو مانتی ہے، لیکن وہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو روک نہیں سکتی۔ مذاکرات جاری رہیں گے، اس لیے کہ ایران میں جنگ کے ہنگام تجارت آسانی سے جاری نہیں رہ سکتی، اور افغان شہری ایسی ہولناک مشکلات کا شکار ہیں کہ اسے بیان کرنے کے لیے لفظ کافی نہیں پڑتے۔ پاکستان میں بچت کی حکومتی پالیسی واضح ہو گیا ایک ڈھونگ ہے۔ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 6 گنا اضافہ ہو چکا ہے، ججوں کی تنخواہیں 2 گنا ہو گئیں۔ ججوں اور دوسرے مقدس افسروں کو ٹیکس میں 3000 ارب روپے کی مراعات دی گئی ہیں، $12 بلین کے لگ بھگ۔ اب پھر ایران کی بات کرتے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ امریکہ اپنا ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، وہ تو کھلا ہوا تھا، جنگ شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک طرف ٹرمپ یہ کہتے ہیں ہم اپنے تمام مقاصد حاصل کر چکے، تو پھر اس کارروائی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیوار پہ لکھا ہے یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، ایران کو لیبیا اور شام بنانے کا، ورنہ ایران امریکہ کے لیے تو کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ عظیم تر اسرائیل کے تصوری کو تقویت دینے کے لیے ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا، ایران کتنی ہی بڑی تباہی سے دوچار ہو، تعمیر نو ممکن ہے۔ مشرف اسی دھمکی پر موم ہوئے تھے، اور آج تک پاکستان اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان پر بمباری کا امریکہ کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا۔ ایرانیوں نے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا کر لیا تھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر عالمی نگرانی قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن خوہ بدرا بہانہ بسیار، نیت خراب ہو تو بہانے بہت۔ اب اس دعوے کے بعد کہ وہ ایران کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کر چکے، ان دھمکیوں کی منطق کیا ہے؟ امریکہ تباہی اور زوال کے راستے پہ بکٹوٹ بھاگ رہا ہے۔ قدرت جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس پہ فرشتے نہیں اترتے، بلکہ عقل غارت ہوتی ہے اور احمق حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ نومبر کے الیکشن میں، امریکہ میں نومبر کے کانگریس کے الیکشن میں ٹرمپ کی پارٹی کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران مصر ہے کہ جنگ بند ہو تو ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ عرب ممالک میں امریکی اڈے مستقل طور پر ختم کر دیے جائیں۔ حزب اللہ نے حال ہی میں لبنان میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یمن کے حوثی آبنائے باب المندب کو بند کر سکتے ہیں۔ ایران کے سامنے ایک طویل المیعاد حکمت عملی ہے، ابھی وہ اپنے حلیفوں کو پوری طرح بروئے کار نہیں لایا، جبکہ مطلبہ مزاج ٹرمپ کے سامنے کوئی متبادل منصوبہ ہی نہیں، پلان بی ہی نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلے خط میں لکھا ہے، ایران کے عام آدمی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی ایران ان کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے اور تاریخی تناظر کے خلاف۔ ایران نے اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز کیا ہے۔ امارات میں 33 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل میں امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ کویت کے ہوائی اڈے پر حملے میں تیل کے ذخیرے کو آگ لگ گئی۔ بحرین میں ایک فیکٹری پر حملہ ہوا۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج پریس کانفرنس میں کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے 5 ماہ تک انتظار کیا، لیکن کچھ نہ ہوا، یہاں تک کہ ملاقاتیں بھی عمران خان سے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی۔ مطلب یہ کہ وہ مفاہمت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
ایف بی آر نے سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی آمدن کا طریقہ کار متعارف کرا دیا ہے۔ یہ ان افراد پہ لاگو ہوگا جو یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آمدن حاصل کرتے ہیں۔ اس میں سے قابل اجازت اخراجات منہا ہوں گے، جو کل آمدن کا زیادہ سے زیادہ 30% ہوگے۔ سہ ماہی پیشگی ٹیکس کی ادائیگی لازم ہوگی 3 ماہ پہلے ہی۔ سوشل میڈیا سے حاصل ہونے آمدنی کو ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کرنا لازم ہوگا۔ اگر مقررہ فارمولے سے کم ہوئی تو ٹیکس حکام خود ہی ترمیم کر کے اضافی ٹیکس وصول کر لیا جائے گا۔ مغلوں کے دور میں کہا جاتا تھا کہ ٹیکس بہت زیادہ وصول کیا جاتا، اس سے پہلے بھی، اور رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ، 1/4 کہا جاتا تھا لیکن اس سے زیادہ۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ڈوگرا حکمران جو ہیں انہوں نے اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، قبر پہ، تدفین پہ، چولہے پہ، کسی بھی ایسی چیزوں، پل پار کرنے پہ، سڑکوں کے استعمال پہ، وہی طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ انہیں اشرافیہ کو کوئی زحمت نہ ہو، نواز شریف کو کوئی زحمت نہ ہو، شہباز شریف کو نہ ہو، ان کے خاندان کو نہ ہو، زرداری خاندان کو نہ ہو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو نہ ہو، اعلیٰ افسروں کو نہ ہو، ذمہ داروں کو نہ ہو، زری ٹیکس نافذ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کے جتنا خون چوسا جا سکتا ہے چوس لیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنگ آمد، بجنگ آمد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔